ونشهد إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بالله شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں اس سال حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کی توفیق دی ہے، اور اس کے لیے جو اسباب ہیں ظاہری طور پر وہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے میسر فرمائے، قانونی اور دیگر اسباب اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے آسان کر دیے، اور ایک طرح سے انشاءاللہ اس سال حج میں آپ سب حضرات رہیں گے، تو اس پر ہر وقت دل میں ایک شکر کی کیفیت ہو کہ وہ مقدس فریضہ جو زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے وہ اس سال ہمیں ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ جذبہ بھی ہو کہ اس حج کو ایسا بنانا ہے کہ گویا یہ میرا پہلا حج ہے اور یہی آخری حج ہے، کیونکہ حج فرض تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بعد میں جو بھی حج کریں گے وہ نفل ہوگا، اور جو حج فرض کر چکے ہیں دوسرا تیسرا یا چوتھا حج کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مبارک ہے۔ حج کثرت سے کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ سرمایہ دار کو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے، تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ عزم کر لیا کہ آئندہ کسی سال کا حج نہیں چھوڑوں گی۔ ایک روایت میں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد۔ حج عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، حج عمرہ عمرہ حج، کیونکہ یہ دونوں گناہوں سے ایسے انسان کو پاک کر دیتا ہے جیسا کہ لوہے کی آگ کی بھٹی لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات شریک ہو رہے ہیں سیشن میں، اور حج کا مقصد اور اس کے فضائل، اس کے بہت سی چیزیں آپ حضرات کے سامنے مسلسل لائی جا رہی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حج کے مسائل سے متعلق ہے، کیونکہ حج کے قبول ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ حج شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ حج کے دوران ایسی کوئی چیز نہ کی جائے جس سے حج فاسد ہو جائے یا حج مکروہ ہو جائے، حج میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، اور حج کے مسائل وہ ہیں جو ایک مرتبہ سننے سے یاد نہیں ہوتے، بلکہ اس کو بار بار سننا پڑتا ہے اور بار بار سمجھنا پڑتا ہے،
اور اس کے باوجود ہم ہمیشہ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ کتنا بھی آپ حج کے مسائل کو سن لیں سمجھ لیں، جب حج شروع کریں گے اس وقت موقع موقع سے کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو شک شبہ پیدا ہوگا، تو شک شبہ کو جھٹک کر وہ کام وہ رکن آپ کر لیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر شک شبہ بھی پیدا ہو جائے تو پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد اس کو کریں، یہ اصل طریقہ ہے۔ اس لیے علماء سے رابطے میں رہیں حج کے زمانے میں بھی، یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے اس وقت رابطے میں رہیں، تاکہ پورا حج اخلاص کے ساتھ اور شرعی رہنمائی کے ساتھ آداب کے ساتھ مکمل ہو۔ اور جب بندہ اپنی استطاعت بھر کوشش کرتا ہے حج کو بہتر سے بہتر بنانے کی، تو اللہ جل شانہ بھی اپنے شان شان اسے بدل فرماتا ہے، اور یقیناً وہ حج مقبول اور مشکور ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ ہمارا کام ہے اپنی وسعت بھر حج کو اچھی طرح سے ادا کرنا، حج کے فریضے کو اچھی طرح ادا کرنا، نیت کو بھی پاک صاف رکھنا، سنت کے مطابق چلنا، کسی بھی طرح کی یعنی کمی نہ کرنا۔ اس کے باوجود اگر ہم نے حج کیا اور بشری تقاضے کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں کمی آئی، تو اللہ جل شانہ کی شان کریم ہے، انشاءاللہ ہمارا حج مقبول و مبرور ہوگا، اور حج کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی کے شکار ہو جائیں کہ دوسرا حج ہے، تیسرا حج ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ہم نے غفلت برتی، لاپرواہی برتی، اور ارکان اور آداب اور اعمال میں سستی ہوئی، تو پھر حج کے مقبول نہ ہونے میں ہمارا اپنا قصور۔ اس کے بعد یہ عرض ہے کہ حج یہ ابھی تو ماشاءاللہ آپ سب حضرات حج پر نکل رہے ہیں۔ حج کے فرض ہونے کے لیے بنیادی طور سے تو شرط یہ ہے کہ اسے حج کی استطاعت ہو، یعنی وہ جہاں ہے وہاں سے بیت اللہ پہنچ سکتا ہو، اتنی اس کے پاس قدرت ہو، اور جن کا نفقہ ان کی ذمہ واجب ہے دوران حج ان کا نفقہ بھی وہ ادا کر سکتا ہو، اتنی اس کو قدرت حاصل ہو، اور ایسی صحت ہو کہ وہ خود یا سواری پر وہ حج کر سکتا ہو، راستے کا امن ہو، راستے میں ایسا خطرہ نہ ہو جو جان کا خطرہ بن سکے، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم بھی ہو، شوہر ہو، اور اس کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، یا محرم شوہر اپنے خرچے کے ساتھ اس کے ساتھ تیار ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے تو اس میں بلا عذر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے حج کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر جدہ میں رہنے والے، مکہ مکرمہ میں رہنے والے، یا آس پاس رہنے والے، یا سعودیہ میں رہنے والے، اب آج کل جو تصریح بن رہی ہے 10 کی، 9 کی، 11 کی، تو یا اس سے کچھ کم کی، اگر اتنی استطاعت ہے اور وہ اپنے گھر کے خرچے برداشت کر سکتا ہے تو اس کو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تو ان کے پاس اتنی گنجائش ہے، 5,000 ریال خرچ کر سکتا ہے، وہ 6,000 خرچ کر سکتا ہے، اور گھر پہ بھی وہ اس دوران کے نفقہ کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود 10 10 سال ہو جاتے ہیں وہ حج نہیں کر پاتے۔ یہ غفلت کی بات ہے، اور اگر اسی طرح حج نہ کر سکا تو گنہگار بھی ہوگا، اور یعنی کہ اگر ایسے حالات آگے کہ پھر حج کرنے کی استطاعت نہیں رہی تو بھی گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے جب موقع ملے، مسائل میں تو یہاں تک ہے کہ اگر حج فرض ہو جائے، خواہ زمین بیچ کر ہو،
خواہ زیورات بیچ کر ہو، خواہ بڑی سے بڑی ضرورت ہو، لیکن حج فرض ہو تو ہر ضرورت کو مؤخر کرنا چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھی متعلقین ہیں اور دوست احباب ہیں، تو ہمیں حج بھی کرنا ہے اور حج کی دعوت بھی دینا ہے۔ جس عمل کی دعوت دیں گے تو ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے حج کریں گے ان کے مقبول حج کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم جن جن کو اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، ہم جن جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان پر حج فرض ہے، ان کو ترغیب بھی دینا چاہیے اور ان کو فکر مند کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی حج کریں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پر حج فرض ہے، اب ہمیں حج کرنا ہے، تو ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج افراد۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد تو یہ ہے کہ کوئی آدمی میقات سے وہ صرف حج کا احرام باندھے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور آ کر کے وہ حج کرے۔ دیکھیے حج کے جو مہینے ہیں وہ 1 شوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثلا 2 شوال کو یا 1 شوال کو اس نے حج کا احرام باندھ لیا، عمرہ بھی نہیں کیا، حج کا احرام باندھ لیا، اور اسی احرام میں وہ 2 مہینے رہا، 2 مہینے 8 دن رہا، اور اس نے حج کر لیا، اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ یعنی حج کا احرام شوال کا مہینہ داخل ہونے کے بعد کبھی بھی باندھ سکتا ہے۔ پہلے ایسے ہی ہوا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، بہت پہلے احرام باندھنا پڑتا تھا۔ بہرحال تو ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حج تمتع اور حج قران کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر لیا جائے۔ یہ ایک طرح سے اللہ جل شانہ کی طرف سے رخصت ہے دور سے آنے والوں کے لیے، کیونکہ آج کے زمانے میں تو اللہ نے سہولیات دے دی، فلائٹ ہے، لوگ عمرے پر بھی کثرت سے آ جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ سال میں 1 سفر مشکل سے ہوتا تھا، 6 جا کے کہ 2 سفر ہو۔ تو یہ دور والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ رخصت دی، اور دور سے مراد کون ہے؟ تو جو بھی میقات کے باہر ہے وہ دور والے، جو بھی میقات کے باہر ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہاں سے لے کر کے جو بھی میقات کے باہر ہے ان کو دور والا شمار کیا گیا۔ تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کو جمع کر لے ایک سفر میں، تاکہ بار بار جو سفر کی مشقت ہوتی ہے اس سے بچ جائیں، اور عمرہ کی سعادت بھی مل جائے اور حج کی سعادت بھی مل جائے۔ اور جو قریب والے ہیں، چونکہ ان کے لیے سال کے بقیہ مہینوں میں عمرہ کرنے کی آسانی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ ہوا کہ وہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع نہ کریں، بلکہ حج کے مہینے میں صرف حج کریں، اور دور والوں کے لیے یہ آسانی پیدا کریں کہ وہ حج عمرہ دونوں کریں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جب قرآن شریف میں فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ مِنْكُمْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کہ جو نفع اٹھانا چاہے عمرہ کے ذریعے حج میں ملا کر، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پہلی بات یہ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ دم دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر دم نہیں دے سکتا ہے، بالکل استطاعت نہیں ہے دم دینے کی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے اور اس کے پاس بالکل انتظام نہیں ہے کہ وہ حج کی قربانی ادا کر سکے، تو اسے چاہیے کہ حج کے یعنی عرفے سے پہلے پہلے، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ 3 روزے رکھ لے عمرہ کرنے کے بعد، اور یعنی حج تمتع یا قران کا عمرہ کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لیں۔ یہ 10 روزے دم کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن نے کہا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وسبعۃ اذا رجعت تلک عشرۃ کاملہ، فرمایا یہ مکمل 10 دن روزے رکھنے ضروری۔ یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس حج کی قربانی کی استطاعت بالکل نہیں ہے، میقات کے باہر رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں، تو انہیں 10 ذی الحجہ سے پہلے پہلے 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ 7، 8، 9 رکھ لیں، یا کوئی بھی تین روزے رکھ لیں، ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ رکھیں، لیکن بیت اللہ پہنچنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد 3 روزے رکھنا ان پہ ضروری ہے۔ اگر یہ یعنی حج کی قربانی سے بچنے کے لیے یہ 3 روزے ضروری ہیں، جن کے پاس حج کی قربانی کی بالکل استطاعت نہ ہو۔ اگر یہ 3 روزے نہیں رکھ سکا اور حج کی قربانی دینے کی استطاعت بھی نہیں، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر وہ 3 روزے نہیں رکھ سکا ہے تو اب وہ 10 ذی الحجہ سے آگے 10 روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب اس کے لیے تو حج کی قربانی ہی ضروری ہے، قرض لے، کہیں نہ کہیں سے انتظام کرے، اور حج کی قربانی دے کر پھر اپنے احرام سے نکلے۔ لیکن اگر کسی کے پاس انتظام بھی نہیں ہو سکا اور اسے حج کی قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے، تو اب وہ احرام سے نکلے گا حج کی قربانی کے بغیر، تو فرمایا کہ اس پر آگے چل کر بعد میں 2 دم اس کو دینا ضروری ہوگا جب بھی اس کے پاس استطاعت حاصل ہو جائے۔ پہلا دم تو ہوگا حج کی قربانی کا، اور دوسرا دم ہوگا حج کی قربانی سے پہلے احرام سے نکلنے کا، کیونکہ جو بھی حج تمتع یا قران کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پہلے 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرنا ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کروانا ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروانا ہے۔ یہ تینوں میں ترتیب واجب ہے، قربانی سے پہلے رمی، اور حلق سے پہلے قربانی، یعنی سب سے پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق۔ اگر رمی کے بعد قربانی سے پہلے حلق ہو گیا، یا رمی سے پہلے قربانی ہو گئی، ان سب صورتوں میں دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان متمتع و قارن کے لیے ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں جو اس وقت اس موقع پر جب یہ بحث آئے گی سمجھا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں لوگ عام طور سے یعنی لاکھوں کا مجمع ہے، سب اعلیٰ درجے کی بات تو یہی ہے کہ قربانی کسی جاننے والے فرد سے کروائے، یا ایسی شکل قربانی کی اختیار کی جائے تاکہ جو ہے یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ میرے نام کی قربانی ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ احرام سے نکل جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، اور سب اس طرح کر نہیں سکتے۔ عام طور سے جو بینک کی شکلیں ہیں یا اور جو دوسری صورتیں، لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی چاہیے کہ اپنی استطاعت بھر انتظار کرے، جب بینک کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے، یا جو بھی قربانی کی شکل ان کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے کہ آپ کے نام کی قربانی ہو گئی ہے، یا کنفرمیشن تو نہیں آئی لیکن ظن غالب ہو گیا کہ میرے نام کی قربانی ہو گئی ہوگی، تب جا کر کے انہیں حلق کرانا چاہیے، احرام سے نکلنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے 10 ذی الحجہ کو پورا احرام میں رہنا پڑے، 11 ذی الحجہ کو احرام سے نکلنا پڑے، کوئی حرج نہیں، انتظار کریں، لیکن جب تک دل نہ کہے کہ میرے نام کی قربانی ہو گئی ہے، اس وقت تک احرام سے نہ نکلے۔ یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال، تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر حج کی قربانی کی وسعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 حج سے پہلے اور 7 حج کے بعد۔ اور یہ 7 روزے رکھنے کے لیے حدود حرم میں ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے وطن آ کر بھی رکھ سکتا ہے اور الگ الگ بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ یہ جو تمتع اور قران کی گنجائش ہے، یعنی حج عمرہ جمع کرنے کی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہ ہو۔ مسجد حرام کے آس پاس، مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہو، پاس رہنے والے نہ ہو، تو اس میں مفسرین نے، اب اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف مکہ والے ہیں،
کہ مکہ والے یعنی وہ حج تمتع اور قران نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تمام ہے جو میقات کے اندر رہتے ہیں۔ مثلا حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ من کان اہل دون المیقات فهو کاہل مکہ، کہ جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ مکہ والوں کے حکم میں۔ حضرت مکحول بڑے مفسر ہیں، ان کا کہنا بھی یہی ہے من کان دون المواقیت، کہ جو بھی میقات کے اندر رہنے والے ہیں یہ یعنی اس آیت کے مصداق ہیں۔ حضرت سوید رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ من ما کان دون المواقیت الی مکہ۔ اسی لیے اور قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر بھی، جیسے یہاں حاضر المسجد الحرام کا لفظ آیا ہے، تو دوسری جگہوں میں بھی جہاں جہاں مسجد حرام کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد خاص مسجد حرام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آس پاس کا علاقہ مراد۔ تو اس لیے احتیاط کے قول پر عمل کرتے ہوئے یہی مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے حج تمتع اور قران نہیں ہے، صرف حج افراد ہے۔ حج تمتع اور قران کیسے کریں گے؟ ان دونوں کی تفصیل یہ ہے کہ حج قران میں جو حج قران کرنے والا ہوگا وہ اپنی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے گا۔ اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یا تو عربی میں یہ دعا پڑھ لے یا اردو میں کہہ دے یا اس کی نیت کر لے کہ اللہ میں حج و عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں حج قران کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح سے حج عمرہ دونوں کو اکٹھا کرے ایک ہی احرام میں، اس کو قران کہتے ہیں۔ قران کا معنی ہے عربی زبان میں ملانا، اس نے قرانا بین الحج والعمرہ فی احرام الواحد، ایک احرام میں اس نے حج عمرہ کو ملا دیا، اس لیے اس کا نام حج قران ہے۔ یہ حج سب سے افضل حج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج فرمایا اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا ہے، اور آپ حج کے عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلق نہیں فرمایا تھا، پھر اسی احرام سے آپ نے حج بھی کیا تھا اور ہدی بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اس لیے آ، اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ حج تمتع میں آسانی یہ ہے کہ بندہ صرف عمرہ کرے گا، صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے گا، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق کرا سکتا ہے۔ جب اس نے حلق کرا لیا، اب مثلا وہ 1 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ گیا، اس نے عمرہ کر کے حلق کرا لیا، اب 1 ذی الحجہ کے بعد سے لے کر 8 ذی الحجہ تک یہ 7 دن وہ جیسے چاہے آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ایک آدمی حج قران کر رہا ہے اور وہ 1 ذی الحجہ کو مکہ پہنچا، عمرہ کرنے کے بعد اسے 8 ذی الحجہ تک احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ پھر حج تمتع میں عمرہ کا الگ احرام اور حج کا الگ احرام، تو اگر کوئی بھی جنایت واجب ہوتی ہے تو ایک جنایت واجب ہوتی ہے، اور حج قران میں دونوں کا ایک ہی احرام ہے، اگر جنایت واجب ہوتی ہے تو 2 دم واجب ہو جاتے ہیں، اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ اور اسی لیے ہم عام لوگوں کو جن کو تفصیل سے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور حج قران اور تمتع میں سے کوئی ایک حج پوچھتے تو ہم حج تمتع کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ حج تمتع میں آسانی بھی ہے اور عمرہ اور حج کو جمع کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ لیکن مسائل معلوم ہو اور اپنے اوپر اطمینان ہو کہ انشاءاللہ حج کے دوران جو ہے کوئی بھی جنایت نہیں کریں گے، احرام کی پابندیاں دیگر چیزیں، تو پھر اسے حج قران کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے افضل حج ہے۔ خاص طور سے سعودیہ کے رہنے والے 6 یا 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ آتے ہیں، ان کے لیے عمرہ کے احرام میں حج تک باقی رہنا زیادہ مشکل بھی نہیں، 1 سے 2 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، احرام کی حالت میں گزار سکتے ہیں، یعنی 5 سے 6 دن میں حج قران ہو سکتا ہے۔ تو اس معنی کر کے مسائل معلوم کر کے اگر حج قران کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ بہرحال حج قران اور حج تمتع اور حج افراد کی تفصیل سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری میقات کیا ہے، اور حج کا میقات کیا، عمرے کا میقات کیا ہے۔ تو میقات جو ہے
وہ ایک تو وہ میقات ہے جو بڑی میقات جس کو کہتے ہیں، یعنی دور دراز والوں کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات متعین فرمائی۔ جیسے ایک میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ اور ادھر سے شام وغیرہ تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے ذوالحلیفہ۔ دوسری میقات جحفہ ہے جو رابغ کے قریب ہے، یہ اس سے دور کے آنے والوں کے لیے۔ تیسری میقات یہ طائف میں ہے، قرن المنازل، یہ نجد کے طرف سے آنے والوں کے لیے، اور اس سے پیچھے جہاں بھی ہو۔ اور چوتھی میقات یہ یلملم ہے، جو سمندر میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ پہلے کشتی سے ہندوستان پاکستان کے لوگ آتے تھے، ان کی میقات بنتی تھی۔ اب تو ہوائی جہاز سے آتے ہیں تو ان کی میقات یلملم نہیں بنتی، بلکہ قرن المنازل بنتی ہے عام طور پر، کیونکہ جو فلائٹ جدہ آتی ہے مشرق سے، یعنی ہندوستان پاکستان سے، وہ ریاض ہو کر اور اس طرف سے آتی ہے، تو اس لیے اب تو نہیں بنتی، لیکن جو کشتیوں سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یلملم پہاڑ یہ میقات ہے۔ اور یہ چوتھی میقات ہے۔ اور پانچویں میقات یہ ذات عرق ہے، یہ عراق والوں کے لیے ہے، وادی عقیق کے پاس یہ ہے۔ یہ 5 میقات ہیں۔ ان میقات کے اندر رہنے والے یا ان میقات کے باہر رہنے والے، ان کے لیے تو حکم یہی ہے کہ جب ادھر سے وہ مکہ مکرمہ آئیں گے تو عمرہ کے ارادے سے آئے تو بھی میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، اور حج کے ارادے سے آئے تو بھی میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، کیونکہ میقات کے باہر ہے۔ تو میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے میقات سے تجاوز کر کے میقات کے حل کے علاقے میں داخل ہو گئے اور احرام نہیں باندھا، تو انہیں چاہیے کہ واپس میقات جا کر دوبارہ احرام باندھ کر کے آ جائے، ورنہ ایک دم واجب ہوگا۔ دوسرا علاقہ ہے حدود حرم کا علاقہ۔ حدود حرم کا علاقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل شانہ نے جبرائیل السلام کے واسطے سے حرم کی حدود متعین فرمائی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں باؤنڈری لگی ہوئی رہتی ہے کہ یہاں سے حد حرم شروع ہوتا ہے۔ یہ حد حرم جو شروع ہوتا ہے، اس کی حد بندی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی حدود کو واضح فرمایا، اور آج بھی مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر انصاب لگے ہوئے، ان انصاب کی بڑی تفصیل ہے، اور وہ تقریباً 1000 کے قریب انصاب لگے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے چاروں طرف میں پہاڑوں پر۔ یہ یہ حد ہے کہ اس کے ادھر حرم ہے، اس کے ادھر حل ہے۔ یہ حدود حرم ہو۔ حدود حرم کے باہر کا حصہ اور میقات کے اندر کا حصہ یہ حل کہلاتا ہے۔ یہ حل کہلاتا ہے۔ حدود حرم کا اندر کا حصہ حرم کہلاتا ہے، اور اس سے باہر کا حصہ حل کہلاتا ہے۔ حرم کا حصہ حرم تو اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ قابل احترام جگہ ہے، اور حرم کا معنی حرمت سے ماخوذ ہے، مقدس جگہ ہے۔ ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں کے جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں، وہاں کے پیڑ پودوں کو جو خودرو پیڑ پودے ہیں اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اس کو اکھاڑنا جائز نہیں۔ ہر چیز وہاں جا کر قابل احترام بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی گنہگار وہاں جائے پرامن بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی حرم میں پناہ لے لے تو اسے امن مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس جگہ کو امن کی جگہ اور حرمت کی جگہ بنائی، تو وہ حدود حرم، وہ حرم کا علاقہ۔ اور یہ سب چیزیں حدود حرم کے باہر جانے کے بعد جائز ہو جاتی ہے، شکار بھی کر سکتا ہے، درختوں کو بھی کاٹ سکتا ہے، تو اس لیے یہ علاقہ حل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اب جدہ ہے، خلیس ہے، عسفان ہے، اور یہ آس پاس کے جو بھی اس طرح کے علاقے ہیں، یہ سب حل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ طول ہے، یہ حل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ حل کے علاقے میں رہتے ہیں ان کے لیے حج اور عمرہ دونوں کی میقات حل کا علاقہ ہے۔ یعنی اگر عمرہ کرنے جائیں گے جدہ والے مثلاً،
تو جدہ سے عمرہ کا احرام باندھیں گے، اور اگر وہ حج کرنے جائیں گے جدہ سے تو جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے، یعنی حج عمرہ دونوں کا احرام حل سے باندھیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو حدود حرم کے اندر ہوتے ہیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے، مکہ والے لوگ جو مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ حدود حرم والوں کا حکم یہ ہے کہ حج کا احرام ان کے لیے حدود حرم کے اندر سے باندھنا ہے، اور عمرے کا احرام ان کے لیے حدود حرم کے باہر سے باندھنا ہے۔ یعنی اگر کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے یا مسجد حرام سے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کا عمرے کا احرام مسجد عائشہ جا کر کے باندھے، یا کوئی بھی حرم کے باہر کی جگہ جائے، عرفات چلے جائے، جعرانہ چلے جائے، یہ تو متعینہ جگہیں ہیں، حرم کے باہر کہیں بھی جائے اور وہاں جا کر کے وہ عمرے کا احرام باندھے، یہ ضروری ہے۔ اور حج کا احرام مکہ والے یہ مکہ کے اندر سے باندھیں گے، حدود حرم سے باندھیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو میقات کے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ریاض دمام والے لوگ، مثلا طائف کے لوگ ہیں، مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو بھی، اور یا باہر ملکوں کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنی میقات سے حج حج کے دنوں میں حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف عمرے کا احرام باندھ کر آئیں گے، حج کا احرام نہیں باندھیں گے۔ حج تمتع میں تو صرف عمرے کا احرام باندھ، تو صرف عمرے کا احرام باندھ کر آئیں۔ جب صرف عمرے کا احرام باندھ کر آئے، اب آگر انہوں نے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا، اب وہ حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو اس مسئلے میں علماء کی رائے یہ ہے، علماء کا قول یہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں آ گئے، اب وہ مکہ والوں کے حکم میں ہو گئے، اب مکہ والوں کے حکم میں ہے، یعنی مکہ والوں کے لیے جو تفصیل ہے وہی تفصیل ان کے لیے ہو جائے گی جو میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ آ گئے۔ اب انہوں نے مکہ میں آ کر عمرہ کر لیا، اور عمرہ کرنے کے بعد اب وہ مکہ میں ہے، یا مکہ میں رہنے کے بجائے میقات کے اندر کہیں بھی ہے وہ، لیکن وہ مکہ والوں کے حکم میں ہے، یعنی مکہ والوں کے لیے جیسے حج کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر سے احرام باندھیں گے، یہ سارے لوگ بھی حج کا احرام جب 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو باندھیں گے تو حدود حرم کے اندر سے باندھیں گے۔ اور جیسے مکہ والے عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے حل میں جانا ہے، اسی طرح یہ سارے حضرات بھی اگر مکہ پہنچ گئے جلدی اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حل میں جانا ہے۔ یہ تفصیل ہے کہ جو آفاقی ہیں، یعنی جو میقات کے باہر کے لوگ ہیں جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، آفاقی جب ایک مرتبہ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ کر لینے کے بعد جب حلال ہو جائیں گے، اب یہاں سے وہ مکہ والوں کے حکم میں ہے، اور مکہ والوں کے اعتبار سے حج کا احرام حدود حرم کے اندر سے اور عمرے کا احرام حدود حرم کے باہر سے باندھیں گے۔ یہ تفصیل ہے میقات کی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر جو تفصیل بتائی گئی اس تفصیل کے خلاف اگر عمل ہوا، اس تفصیل کے خلاف اگر عمل ہوا، یعنی میقات حل ہے جدہ والوں کی، اور انہوں نے جدہ سے حج کا احرام نہیں باندھا، بلکہ وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور مکہ مکرمہ کے حدود میں جانے کے بعد انہوں نے حج کا احرام باندھا، تو ان پر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی بھی کریں گے ان پر دم واجب ہوگا، کیونکہ یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر مکہ والے ہیں، انہیں حج کا احرام باندھنا ہے مکہ کے اندر، انہوں نے حج کا احرام جدہ میں آ کر باندھا یا مسجد عائشہ جا کر باندھا، ان پہ دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ ان کے لیے حدود حرم کے اندر احرام باندھنا واجب ہے، اور جدہ والوں کے لیے حدود حرم حل کے اندر احرام باندھنا واجب، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہاں، اگر میقات چلے جائیں، مثلا جدہ والے میقات چلے گئے، وہاں سے حج کا احرام باندھ لیں یا عمرے کا احرام باندھ لیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن جدہ والے حدود حرم کے اندر جا کر حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، مکہ والے حل میں آ کر کے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ یا میقات کے باہر رہنے والے وہاں سے بغیر احرام کے آ گئے اور انہوں نے مسجد عائشہ جا کر حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا،
تو ان پر بھی ایک دم واجب ہو جائے گا، الا یہ کہ جب تک انہوں نے احرام تو بعد ہے لیکن ابھی عمرہ یا حج شروع نہیں کیا اور واپس میقات چلے گئے اور جا کر انہوں نے دوبارہ سے احرام کی تجدید کر لی تو یہ دم ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر تجدید نہیں کی، واپس میقات نہیں گئے بلکہ مسجد عائشہ سے یا حل سے یا کہیں سے انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان پہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ان مسائل کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری میقات ہیں ہمیں معلوم ہو اور میقات سے ہمیں احرام باندھ کر نکلنا۔ اب یہاں سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہیں، میقات کے اندر ہیں یا میقات کے باہر ہیں یا مکہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جب حج کا سفر شروع کریں گے تو حج کا سفر شروع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک سفر ہے اور کوئی بھی سفر ہو تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے آپ حج کا سفر شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس سے انشاءاللہ حج کے دوران بہت سی پریشانی اور رکاوٹ سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے سفر کی آسانی کے لیے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یا سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورت پڑھنی چاہیے۔ یہ حج کے سفر سے پہلے کی 2 رکعت ہے۔ یہ حج کے سفر سے پہلے یا تو آپ احرام باندھیں گے یا حج کا سفر شروع ہونے کے بعد میقات سے پہلے احرام باندھیں گے۔ وہ احرام کی 2 رکعت نماز وہ الگ ہے، یہ سفر سے پہلے کی 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ بک اصول بک احول بک اسیر، یہ سب دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہمیں حج کے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور دعائیں زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں۔ آپ حضرات کے بعد ابھی موقع ہے، ابھی 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہے، دعائیں یاد کریں، کتابیں ایک وقت روزانہ متعین کر لیں کہ اتنی سے اتنی دیر تک ہمیں حج کے تعلق سے کچھ نہ کچھ یاد کرنا، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ تلبیہ ہے، لوگوں کو سنائے، علماء کو سنائے، اور کچھ نماز کی صورتیں ہیں اگر وہ ہماری صحیح نہیں ہیں، ابھی یہ ہمارے پاس وقت ہے، ان دنوں میں ہم اپنی نماز کی صورتیں ٹھیک کر لیں، نماز ٹھیک کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ تو سفر سے پہلے کی دعا ہے۔ اب یا تو گھر سے احرام باندھ کر نکلیں گے یا میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، دونوں صورت میں یہ ہے کہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرنا چاہیے اور ہر طرح سے پاکی اور صفائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذمے عید کی قربانی ہے تو چونکہ یہاں سعودیہ والے دیر سے نکلتے ہیں اور وہ یعنی 7 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، اس طرح سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اس دن احرام باندھتے ہیں۔ تو اگر ان کے نام سے عید کی قربانی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں مستحب یہی ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے پہلے ناخن بال وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور احرام باندھنے کے وقت میں وہ غسل کریں، ناخن بال دوبارہ نہ کاٹیں، یہ افضل ہے اگر ان کے نام سے عید کی قربانی ہو رہی۔ عید کی قربانی کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو حاجی 10ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ مقیم ہے، مقیم کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکہ میں آ، آ، آگے کے دنوں کو ملا کر اور جب سے ہے اس کو ملا کر 15 دن یا اس سے زیادہ بن رہے ہیں تو وہ آدمی مکہ میں مقیم شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 1 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اس کا سفر کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 17 18 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے گا، تو ایسا شخص مکہ مکرمہ میں مقیم شمار ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہیں وہ مقیم اگر ہیں اور صاحب نصاب بھی ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہو، اور خواہ وہ ضرورت سے زائد ہو، اور خواہ وہ سامان کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو،
ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہیں اگر اس کو جمع کریں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی یہاں کے حساب سے 1,000 1,200 ریال، اپنے ملکوں کے حساب سے 40 45 ہزار ریال ہندوستان کے روپے، تو یہ نصاب کو پہنچ جانے پر اس پر حج کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں پائی جا رہی کسی حاجی میں کہ وہ مقیم بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پر عید کی قربانی واجب ہے۔ وہ اپنے علاقے میں اگر یہاں نہیں دلا سکتا تو اپنے علاقے میں فون کر کے کہلوا دے کہ بھئی میرے نام کی قربانی بھی آپ کو دینا ہے۔ اور اگر مقیم نہیں ہے، مثال کے طور پر خصوصاً سعودیہ کے لوگ یہ 5 6 دن کے لیے جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، تو یہ مقیم نہیں ہوتے، تو ان پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھی بات ہے اگر عید کی قربانی اپنے نام سے دلوا رہے ہیں، اور اگر نہ دلوائیں تو بھی واجب نہیں۔ یا مقیم ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، جو کچھ تھا لے کر آ گئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان پر بھی عید کی قربانی واجب نہیں۔ بہرحال اگر ہمارے نام سے عید کی قربانی ہو رہی ہے اور ہم 6 ذی الحجہ کو یا 5 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو ہم حج کا یا عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے پہلے ناخن بال وغیرہ سے فارغ ہو، اور اس دن احرام باندھنے کے وقت میں ناخن بال وغیرہ نہ کریں، ہاں اچھی طرح غسل کریں، صاف صفائی کریں، اور پھر اس کے بعد احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے جو بھی نیت ہے، حج تمتع کی نیت ہے یا حج قران کی نیت ہے یا صرف حج کی نیت ہے، وہ نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھے۔ اگر مرد ہے تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، مستورات ہے تو آہستہ سے پڑھے۔ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اس تلبیہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے الفاظ میں کمی بیشی کو کسی حافظ عالم سے ٹھیک کروا لینا چاہیے، تاکہ کیونکہ سب سے زیادہ حج کے دوران اور یہ احرام کی حالت میں تلبیہ ہی پڑھنی چاہیے، اور تلبیہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے ٹھیک کر لینا چاہیے، اور اس کا معنی مطلب بھی معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ جب تلبیہ پڑھے معنی کے دھیان کے ساتھ پڑھے تو اس میں ایک کیفیت بنتی ہے، ایک اندر سے یعنی ایک کیفیت پیدا ہو، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریف اور ساری نعمت آپ ہی کے لیے ہے، والملک، ساری حکومت آپ ہی کی ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ غور کریں گے اس تلبیہ میں خالصتاً توحید ہے، اور کثرت سے توحید کو اس تلبیہ میں پڑھے جانے کا حکم ہے، تاکہ حج احرام کی حالت میں اللہ جل شانہ کی توحید کے کلمات اتنے ہم کہیں کہ ہمارے دل میں توحید راسخ ہو جائے۔ اس لیے آداب میں ہے کہ جب تلبیہ پڑھے تو اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ جل شانہ میری بات کو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوں، ہمیں اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری لگا رہا ہوں، اور اس دھیان کے ساتھ تلبیہ کثرت سے پڑھے، معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھے، تو ایک اندر سے کیفیت ہوگی، لذت ملے گی، اور اندر تبدیلی آئے گی۔ اس لیے تلبیہ کے الفاظ بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، 3 مرتبہ پڑھنا اچھی بات ہے، مستورات کو بھی پڑھنا ہے، مرد کو بھی پڑھنا ہے۔ تلبیہ کی جگہ اگر کوئی اور ذکر کہہ دے تو بھی احرام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن وہ مسئلے کی بات ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تلبیہ ہی پڑھے اور اس کو یاد کرے۔ اگر یاد نہیں ہے اور احرام باندھ رہے تو دیکھ کر کے پڑھ لے، لیکن تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے گا، لیکن دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر صرف ہاتھ باندھ لے تو وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ اکبر نہ کہے۔ یہ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ ایک مرتبہ کہنا احرام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب انہوں نے تلبیہ پڑھ لیا اب احرام میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ احرام کی چادریں پہن لینے سے ہم محرم بن گئے۔ احرام کی چادریں یہ تو کپڑوں کی ایک قسم ہے، کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ ہمیشہ ہی چادریں پہنا کرتے تھے، تو ہمیشہ محرم کیسے بنیں گے؟ یہ تو ایک کپڑا ہے، یہ احرام نہیں ہے۔ احرام تو احرام کی نیت، حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ احرام۔ احرام میں داخل ہونے کا مطلب یہی ہے، اور احرام سے نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ حلق کرا کر احرام سے نکلے۔ یہ نہیں کہ چادریں اگر بدل ڈالی اور سلے ہوئے کپڑے پہن لی تو وہ احرام سے نکل گیا، نہیں۔ بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احرام سے نکل گئے۔ اب تو ہم نے بہت سے لوگوں کے مسئلے آئے، کچھ لوگ بغیر تسریح کے جا رہے تھے اور انہیں حکومت نے پکڑ لیا، اور انہوں نے واپس کر دیا۔ اب وہ جا کر انہوں نے اپنے نارمل کپڑے پہن لیے اور یہ سمجھے کہ ہم تو احرام سے نکل گئے۔ حالانکہ نارمل کپڑے پہننے سے احرام سے بندہ نہیں نکلتا، جب تک ان کپڑوں میں وہ حالت احرام میں ہے اور ساری پابندی ان پر واجب ہے، جب تک کہ وہ حلق نہ کرائے، یا اگر محصر ہے، جیسے یہ جس کی ہم نے مثال دی کہ جو ارکان حج یا ارکان عمرہ ادا کیے بغیر رکاوٹ آنے کی وجہ سے اس کو حج یا عمرے کے احرام سے نکلنا ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نام سے ایک جانور ذبح کیا جائے گا حدود حرم کے اندر، اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ جب یہ جانور ذبح ہو جائے گا پھر وہ احرام سے نکل جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے نکلے بغیر اپنے طور سے اگر کوئی احرام کی چادریں بدن سے ہٹا کر سلے ہوئے کپڑے پہن لے تو وہ احرام سے نہیں نکلتا، وہ حالت احرام میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یا تو حلق کرائے، قصر کرائے، یا اگر محصر ہے تو اس کے نام سے جانور ذبح ہو، یہ احرام سے نکلنے کی شکل ہے۔ تو اس لیے احرام کی چادریں احرام نہیں ہے، بلکہ احرام کی نیت، حج کی نیت یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ احرام میں داخل ہو۔ مرد حضرات احرام کی چادریں سفید رکھے یہ افضل ہے، لیکن سفید ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابھی تو ماحول بن گیا ہے سبھی احرام کی چادریں سفید ہی رہتی، لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی سفید چادریں پہننے کے بجائے کوئی دوسری چادر پہن لے دوسرے کلر کی تو جائز ہے، وہ بھی بس سلی ہوئی چادر نہیں ہونی چاہیے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ بغیر سلی ہوئی دو چادریں ہو، ایک کو تہبند کے طور پر استعمال کرے اور ایک کو جو ہے چادر کے طور پر استعمال کرے، اپنے کندھے پر، بدن پر رکھے، بدن کو ڈھانکے، یہ احرام کی چادر ہے۔ مردوں کے لیے یہ احرام ہے، اور مستورات کے لیے الگ سے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، بلکہ مستورات کے لیے جو احرام ہے وہ ان کا اپنا ہی کپڑا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ عورت کا احرام صرف اس کے چہرے میں، عورت کا احرام صرف اس کے چہرے میں، اس کا چہرہ، اس کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، یہ اس کا احرام۔ چہرے پر کپڑا یعنی پردہ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اگر کوئی خاتون پردہ اس طرح سے کرے کہ چہرے پر کپڑے مسلسل لگے ہوئے ہیں تو یہ جائز نہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ افراط تفریط ہوتی ہے، اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے احرام یہ صرف چہرہ ہے، سر کے بال کا ڈھانکنا عورتوں پر واجب ہے۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر کے بال کو کھلا رکھنا واجب ہے، اور چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے، اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور دونوں ٹخنے کی ہڈی، اس کو کھلا رکھنا واجب ہے۔ یہ مردوں کے احرام میں ان تین چیزوں کو کھلا رکھنا ضروری، اچھی طرح سمجھیے۔ ایک تو سر کو کھلا رکھنا ضروری، دوسرے چہرے کو کھلا رکھنا ضروری، اور تیسرے جو ہے، اور چہرے میں جو چہرے کا حد ہے، یعنی جو وضو کے اندر جو واجب فرض ہے جس کا دھونا، وہ چہرے کی حد کہلاتی ہے، اس کا کھلا رکھنا۔ ایک آدمی اپنی داڑھی کو اگر ڈھانک لے، اور یعنی داڑھی کے لٹکے ہوئے حصے کو، تو وہ چہرے میں داخل نہیں ہوتا، اس کو ڈھانک سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی اور دونوں ٹخنے کی ہڈی، اس کا کھلا رکھنا ضروری۔ یہ مردوں کے لیے، اس لیے مردوں کے لیے کہ چپل ایسی پہنے جس کا فیتا جو ہے وہ زیادہ چوڑا نہ ہو، جو چہرے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانک لے، بلکہ تھوڑا کم ہو، یعنی اس کی پٹی جو ہے وہ 1 انچ 2 انچ والی پٹی ہو، ایسی ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں، ایسی چپل پہننی چاہیے۔ اور مستورات کے لیے کوئی بھی چپل پہن سکتی ہے، کوئی بھی جوتے پہن سکتی ہے، موزہ پہن سکتی ہے، سر کے بال کو ڈھانکنا واجب ہے،
اور پورے پورے بدن کا پردہ واجب ہے، اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ بالوں میں کوئی بال ٹوٹے نہیں، اس کے لیے الگ سے ایک کپڑا لگا لے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ احرام کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمیں وہ بالوں کو جو ہم نے باندھا ہوا ہے ایک الگ سے کپڑے سے، اگر کسی وجہ سے اس کو کھولنا چاہے تو کھول سکتے ہیں؟ بالکل کھول سکتے ہیں، وہ احرام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ صرف بال ٹوٹے نہیں اور بال بکھرے نہیں اس کے لیے باندھا جاتا ہے، تو یعنی وہ احرام کا حصہ ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام میں یہ ہے کہ صرف چہرہ کھلا رہے، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردہ واجب نہیں۔ اس میں بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ حالت احرام میں چہرے کا پردہ واجب نہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حالت احرام میں بھی چہرے کا پردہ واجب ہے، اگر غیر محرم سامنے آئے تو ایسی صورت میں چہرے کا پردہ واجب ہے۔ صراحتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ ہم جب آہ، آہ، احرام کے حالت میں ہم جب باہر نکلتی اور کوئی کوئی گزرنے والا نہ ہوتا، کوئی محرم نہ ہوتا، چہرے کھلا رکھتی، لیکن اگر کوئی محرم ہوتا، کوئی گزرنے والا ہوتا، غیر محرم ہوتا، تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی تھی۔ تو یہ تو مسئلے کی بات ہے، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پردہ واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو ہر وقت ہی غیر محرم ہوتے ہیں، الا ہے کہ خیمے کے اندر ہوں یا سفر میں ہو اور گاڑی میں پیچھے کی طرف ہو، ایسی کوئی شکل ہے کہ غیر محرم نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ وقتوں میں اگر ہم ارکان کی ادائیگی کے وقت میں، طواف کے وقت میں، سعی کے وقت میں، اور اس طرح کے وقتوں میں تو عام طور سے غیر محرم ہوتے ہی ہیں، چونکہ ایسی شکل بنانا مشکل ہے کہ مستورات کا الگ نظام، مردوں کا الگ نظام، عام طور سے اختلاط کے مواقع رہتے ہیں۔ تو اختلاط کے مواقع میں مستورات کو چاہیے کہ حالت احرام میں بھی چہرے کا پردہ کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو الگ سے کپڑا رکھے اور اسے چہرے پہ جب بھی کوئی غیر محرم ہو تو اپنے چہرے کا پردہ کر لیں، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے کہ بار بار چہرے کو ڈھانکنا۔ دوسری شکل یہ کہ ہیڈ پہن لیں، اور ہیڈ میں آگے کی طرف تھوڑا نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کو لٹکا لے تو پھر پردہ بھی ہو گیا احرام، اور چہرے پہ کپڑا نہیں لگا۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر یا ہوا کے چلنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چہرے پر کبھی کبھی کپڑے لگ جاتے ہیں، اگر غیر اختیاری طور پر لگ جائے تو یہ معاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ پورے حج کے دوران اس طرح سے کئی کافی ہو جاتا ہے تو صدقہ دے دینا چاہیے۔ ایک صدقہ 10 ریال ایک صدقہ کی مقدار 10 ریال ہے، 10 ریال کسی ایک آدمی کو دے۔ یہ آپ حضرات مسئلہ سمجھ لیں، پورے حج کے مسائل میں جہاں بھی یہ بات آئے گی کہ صدقہ واجب ہے، تو صدقے کا مطلب یہاں کے اعتبار سے 10 ریال ہوتا ہے، اور وہ 10 ریال کسی ایک کو دینا ہے، یہ نہیں کہ وہ 10 ریال میں 2 2 ریال کر کے 5 کو ہم دے رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کو وہ 10 ریال دینا، تو یہ صدقہ دے دینا چاہیے۔ بہرحال خواتین کے احرام میں بس اتنی بات ہے۔ خواتین کے لیے احرام باندھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ ناپاکی کے ایام میں ہیں اور انہیں احرام باندھنا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی احرام باندھ سکتی ہیں، اور بس یہ ہے کہ وہ احرام باندھ کر انتظار کریں گی پاکی کا۔ اگر عمرہ کرنا ہے کیونکہ عمرہ کی ابتدا طواف سے ہوتی ہے اور طواف نہیں کر سکتی، لیکن اگر حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو اس میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عرفات بھی جا سکتی ہیں، اور مزدلفہ بھی جا سکتی ہیں، مینا کا قیام بھی ہو سکتا ہے، رمی بھی ہو سکتی ہے، سارے ارکان ہو سکتے ہیں سوائے طواف زیارت کے۔ اس وجہ سے بہت سے اس کے جزئی مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ وقت مکمل ہونے کو 1 منٹ باقی ہے، ہاں یہاں سے ابھی بہت سے مسائل ہیں آپ حضرات، انشاءاللہ ہر ہفتے یہ سلسلہ رہے گا۔ تو بہرحال خواتین میں یہ ہے کہ وہ ناپاکی کے دنوں میں بھی احرام باندھنا اس کے لیے جائز ہے، وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گی، البتہ یہ ہے کہ وہ حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے بیٹھ کر کے اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گی، اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے احرام میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیا پابندیاں ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے کی بات ہے پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کے مسائل، حج کے 5 دن
اور طواف اور سعی، یہ ساری چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ آپ کو پہلے بتانا تھا تو 15 منٹ پہلے خرچ۔ جی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ حیض کی حالت میں حج کس طرح کریں؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو، تو انہیں چاہیے کہ عمرہ نہ کرے، حج تمتع نہ کرے، صرف حج کا احرام باندھ لے، اور حج کا احرام حیض کی حالت میں ہی باندھ سکتی ہیں، اور وہ آنے کے بعد، مکہ مکرمہ آنے کے بعد طواف قدوم نہیں کریں گی، سیدھے مینا چلی جائیں گی، وہاں ایک دن گزارے، اگلے دن عرفات چلے جائیں، عرفہ رہیں، پھر مزدلفہ آ جائیں، مزدلفہ میں رہیں، پھر 10ویں ذی الحجہ کی رمی کر لیں، رمی کر کے وہ احرام سے نکل جائے، اور پھر 11 ذی الحجہ کی رمی کرے، 12 ذی الحجہ کی رمی کرے، ٹھیک ہے؟ اور ان درمیان میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے، ذکر ہے، دعا ہے، یہ سب کچھ کر سکتی ہے، سیکھنا سکھانا ہے، دعاؤں کا سیکھنا سکھانا ہے، انفرادی دعوت ہے، یہ سارے اعمال کر سکتی ہیں۔ جب تک پاک نہ ہو طواف زیارت نہیں کریں گی، خواہ 13 ذی الحجہ ہو جائے، 14 ذی الحجہ ہو جائے، جب پاک ہو جائے اس کے بعد طواف زیارت کریں گی۔ اور چونکہ یہ عذر شرعی ہے، اس وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا، طواف زیارت جب کر لیں اس کے بعد سعی کر لیں، اور پھر طواف وداع کر لیں، اور اس طرح سے یہ حج مکمل ہو جائے گا۔ کیا عمرے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ جی ہاں، کاٹ سکتی ہے۔ کیا شوہر اپنا حلق کروانے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ یہ دونوں اس وقت ہیں جبکہ یعنی ارکان ادا ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد شوہر بھی بیوی کا بال کاٹ سکتا ہے، بیوی عورت اپنا بال خود بھی کاٹ سکتی ہے۔ کیا طواف افاضہ اور طواف وداع ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن الگ الگ طواف کرنا، ایک طواف زیارت کرنی ہے، اس کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد بہتر یہ کہ 2 رکعت طواف کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر طواف وداع کی نیت سے دوبارہ طواف کر لیں۔ حیض کی حالت میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی جو بھی آیت ہے دعا کے طور پر اسے حیض کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا میں مانگ سکتے ہیں حیض کی حالت میں بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کے طور پر اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کسی سے آزمائش یا سزا میں ہیں اللہ کی طرف سے، کیسے پتہ لگائیں؟ یہ کیا سوال؟ ہم کسی سے آزمائش یا سزا میں ہیں؟ مسلمان تو ہمیشہ ہی اللہ کی آزمائش میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہی مسلمان اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی حال، کوئی نہ کوئی مصیبت جو بھی ہوتی ہے آزمائش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس حج سے متعلق ہی مسائل پوچھ لیا کیجیے۔ حیض روکنے والی دوائیاں لینے کے باوجود کچھ دھبے نظر آ جائیں اور پھر حیض بند ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ حیض روکنے والی دوائیاں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں اسی طرح کا شک شبہ ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ کبھی خون آ گیا، کبھی نہیں آیا، اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو ایک فطری چیز ہے اس کو فطرت کے طریقے سے باقی رکھا جائے، یہ اس میں صحت بھی اسی میں ہے، اور شریعت کا بھی یہی مزاج ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود اگر کوئی دوائی استعمال کر لے اور دوائی استعمال کرنے سے مکمل حیض کا خون بند ہو جائے، تو پھر وہ پاک عورتوں کے حکم میں شمار ہوتی ہے، طواف کر سکتی، صحیح کر سکتی ہیں۔ اگر یہ دھبے نظر آ جائیں اور پھر مکمل بند ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ پاک شمار ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی عورت کو حیض 3 یا 4 ذی الحجہ کو ختم ہو رہے ہوں تو کیا وہ پاکی کے لیے بال اور ناخن اس کے بعد تراش سکتی ہیں، یا اسے ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے یہ سب کرنا ہوگا؟ بال ناخن کا تراشنا یہ پاکی میں داخل نہیں ہے، یعنی حالت حیض ختم ہو گیا، اب غسل کرنا ہے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، تو اس کے لیے بال اور ناخن کا تراشنا لازم نہیں ہے، اگر کوئی ایک ذی الحجہ سے پہلے کر لیا ہے تو یہ کافی ہے۔ حج سے کتنے دن پہلے ناخن اور بدن کی صفائی کرنی ہے، اور کیا حج پر جانے سے پہلے بھی ناخن اور بدن کی صفائی کرنی ہے؟ انہوں نے بتایا جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو اس سے پہلے، جب غسل کریں گے اس سے پہلے کر لی جائے، اور اگر عید کی قربانی ہے تو ایک ذی الحجہ سے پہلے کر لیں۔ کیا حج میں چل کے جانا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ بس بے شک، حج میں چل کر جانا یہ بے شک زیادہ ثواب کا باعث ہے،
چل کر حج کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور جس کے پاس ہمت ہو وہ حج چل کر ہی کرنا چاہیے۔ ایک روایت تو ہم نے پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ سے مینا سے عرفات چل کر جاتا ہے تو ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملتی، ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملتی۔ یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ملتی، تو کتنی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو چل کر جانا بالکل ہے، لیکن بس وہی ہے کہ ہمت ہو، اور جتنی ہمت ہو اتنا کرنا چاہیے۔ مثال تو پورا حج چل کر کریں، پورا حج نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا چل کر کریں، جتنی ہمت ہو کرنی چاہیے۔ کیا حج بدل میں قربانی بھی اس شخص کے نام سے ہوگی جس کے لیے حج کیا جا رہا ہے، اور حج بدل کرنے والے کو دوسری قربانی کرنی ہوگی؟ اگر حج بدل میں یعنی حج تمتع کرے ان کے نام سے، تو قربانی بھی انہی کے نام سے کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ حج بدل کرنے والا اپنے نام سے قربانی نہیں کرے گا حج کی، کیونکہ وہ تو اپنا حج نہیں کر رہا، وہ صرف نیابتاً حج کر رہا ہے، تو ایک ہی قربانی کرے گا، اور جس کے نام سے حج بدل کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ کیا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہو؟ افضل تو یہی ہے کہ جو پہلے حج کیا وہی حج بدل کرے۔ اگر پہلے حج نہیں کیا پھر حج بدل کر رہا ہے تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر ایسا شخص جس نے اپنا فرض حج نہیں کیا اور اس نے حج بدل کر لیا تو یہ حج بدل ہو جائے گا مسئلے کے اعتبار سے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ کیا حج کی قربانی کے بعد دوسری کسی اور قربانی کی ضرورت ہے؟ دوسری کسی قربانی کی ضرورت، یہ دوسری قربانی عید کی ہوتی ہے، اور ہم نے بتایا کہ عید کی قربانی جس پر واجب ہے وہ دے، یا جو اپنی طرف سے دینا چاہیں دے، اور کوئی قربانی حدود حرم میں نہیں ہے۔ ہم حج تمتع کریں گے انشاءاللہ، 5 ذی الحجہ کو جائیں گے ریاض سے، عمرہ کر کے جدہ میں بہن کے پاس رکیں گے۔ اللہ نہ کرے یہاں سے جاتے وقت اگر حیض کی حالت ہو جائے تو کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ کر کے اگر ایسا ڈاٹ ہے آپ کو کہ یعنی ہم عمرہ کرنے سے پہلے ہی حیض کا خون آ سکتا ہے، اگر اس طرح کا ہے تو ایسی صورت میں عمرہ کا احرام نہ باندھیں، بلکہ سیدھے حج کا احرام باندھیں۔ اور اگر کسی خاتون نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور باندھنے کے بعد ابھی انہوں نے عمرہ شروع نہیں کیا اور انہیں حیض کا خون آنے لگا، تو ایسی صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گی، 9 ذی الحجہ تک انتظار کریں۔ اگر 9 ذی الحجہ تک عرفات میں جانے سے پہلے پہلے تک بھی اگر حیض کا خون بند ہو گیا وہ عمرہ کر سکتی ہیں، تو جا کر عمرہ کریں، اور پھر وہ عرفے میں میدان عرفات چلی جائیں۔ لیکن اگر 9 ذی الحجہ تک بھی حیض کا خون بند نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ عمرے کے احرام سے نکل جائیں گی عمرہ کیے بغیر، اور حج کا احرام باندھ لیں گی۔ عمرے کے احرام سے نکلنے کے لیے یہ ہے کہ وہ منافی احرام، مثلاً یہ ہے کہ کنگھی وغیرہ سر میں کر لیں، اس طرح سے عمرے کے احرام سے نکل کر کے وہ پھر حج کے احرام کی نیت سے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر حج کے احرام میں داخل ہو جائیں گی، حج کریں گی، اور جب پاک ہو جائے اس کے بعد پھر جو عمرہ تھا اس کی قضا کریں گی اور ایک دم دیں گی، اور یہ ان کا حج تمتع شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ حج افراد شمار ہوگا، کیونکہ اس میں حج پہلے ہوا۔ تمتع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ پہلے ہو پھر حج ہو، یہاں عمرہ بعد میں ہوا، یہ عمرہ جو بعد میں ہوا یہ قضا ہے، کیونکہ عمرہ کا احرام انہوں نے باندھا تھا، اس لیے حج افراد شمار ہوگا۔ اور البتہ یہ کہ عمرہ کا احرام بعد کو عمرہ نہیں کیا اور حج کا احرام اس پر باندھ لیا، اس وجہ سے ایک دم بھی واجب ہوگا۔ کیا حیض کو روکنے والی دوائیاں استعمال کر سکتی؟ اس کا جواب گزر چکا۔ کیا پورے اہل خانہ کو حج کے لیے جانے سے پہلے بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات وہ لوگ ہدایہ وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں یا نظر لگ جانے، بالکل بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس اوقات یہ ایک طرح سے ریا اور شہرت والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ جان لیں جو قریبی لوگ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا غسل خانے میں غسل کے بعد اسی حالت میں وضو کر سکتے ہیں؟ غسل خود وضو کا ایک بڑا فرض ہے، اصل تو یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرنا
یہ تو مکروہ ہے. جب غسل ہو گیا تو غسل میں وضو بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا حیض کے بعد عورتوں کو زیر ناف بال صاف کرنا نہیں ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے والدین کے لیے حج کر سکتے ہیں اور اس میں نیت کس طرح کریں گے؟ بالکل حج کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن دونوں کے لیے ایک حج نہیں، دونوں کے لیے الگ الگ حج کریں گے. اور نیت یہی ہے کہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں. ایڑیوں پر وائسلین لگا سکتے، وائسلین میں بو نہیں ہوتی، لیکن بدرجہ مجبوری لگائے. اگر چلتے ہوئے یا نماز میں عورت کو گیلا پن محسوس ہو یا وضو کے بعد 2-3 قطرے پانی کے محسوس ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر چلتے ہوئے یا نماز میں عورت کو گیلا پن محسوس ہو یا وضو کے بعد 2-3 قطرے پانی کے محسوس ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال واضح نہیں ہے، آپ یہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے. دعا پڑھیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.